زندگی از قلم فاطمہ سیال ایپیسوڈ 3۔ بابا ابھی تک وہ لوگ نہیں آئے؟ زارا نے اسمارٹ واچ پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس وقت لائٹ پنک سلک کا لانگ فراک پہنا تھا، اس کے ساتھ اسکن حجاب اور وائٹ بلیک ہیلز پہنی تھی اور ہاتھ میں نازک سا سلور کلپ موجود تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف ٹنٹ لگایا تھا، بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی جان، زارا نے گردن اٹھا کر دیکھا جب عقب سے مسز احمد کی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بھابھی؟ علی آفندی نے اخلاق سے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ زارا بھی کھڑی ہو گئی جب اس کی نظر مسز احمد کے پیچھے کھڑے شخص پر پڑی۔ بڑی بڑی پلکوں والی بادامی آنکھیں بھوری آنکھوں سے ملی، دونوں آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یہ میرا بیٹا ہے ولی، مسز احمد نے تعارف کروایا، اور یہ میری بیٹی ہے زارا، علی آفندی نے بھی کہا۔ کیا ہوا بچوں، آپ لوگ ایک دوسرے کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مسز سارا نے کہا۔ زارا، تم ولی کو جانتی ہو؟ علی آفندی نے پوچھا۔ ممی، میں جس ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں وہاں پر زارا سینئر کارڈیولوجسٹ ہے، ولی نے بتایا۔ جی بابا، یہ وہاں پر نیورولوجسٹ ہے، زارا نے بھی کہا۔ ارے ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مسز احمد نے خوشی کا اظہار کیا۔ واقعی میں، آپ لوگ بیٹھیے نا، علی آفندی نے کہا۔ سب لوگ بیٹھ گئے، اس طرح کہ ایک طرف علی آفندی اور زارا جبکہ دوسری طرف ولی اور مسز احمد۔ اور بیٹا، آپ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا ہابی ہے آپ کی؟ مسز احمد نے زارا سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، جاب اتنی ٹف ہے کہ ان سب کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن مجھے کتابیں بہت پسند ہیں، آئی لائک ریڈنگ، زارا نے کہا۔ ماشاء اللہ، کتنا پیارا بولتی ہو تم، مسز احمد تو زارا کے صدقے جا رہی تھی۔ ولی کا ممی کی اس بات پر ہنسنا کنٹرول نہیں ہوا، لیکن وہ کمال مہارت سے اسے کھانسی میں بدل دیا۔ ارے کیا ہوا؟ مسز سارا فکر مند ہوئی۔ بیٹا پانی پیو، علی آفندی نے کہا۔ زارا اس کی حرکت سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے اسے گھوری سے نوازا۔ کھانا لگ چکا تھا جب زارا واش روم کا کہہ کر وہاں سے آ گئی۔ جیسے ہی زارا واش روم سے نکلی، وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ مہانور اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر آئی تھی۔ جب اس نے زارا کو واش روم سے نکلتے دیکھا، مہانور کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا جو وہ سمجھ گئے۔ زارا نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن مہانور نے اور اس کے دوستوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ راستے سے ہٹ جاؤ، زارا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں ہٹیں گے، کیا کر لو گی؟ مہانور نے جواب دیا۔ مہانور آفندی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، زارا نے ضبط کر کے دوبارہ کہا۔ نو زارا ڈیئر، مہانور سکندر بولو، تم بھول کیوں جاتی ہو؟ مہانور نے چوٹ کی۔ زارا نے اسے نظر انداز کر کے دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی، جب دوبارہ مہانور نے اور اس کی دوستوں نے اس کا راستہ روک دیا۔ زارا کا دل گھبرا رہا تھا۔ بچپن میں بھی مہانور ایسے ہی زارا کو بلی کرتی تھی۔ زارا کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مہانور اور اس کی دوستیں ہنس رہی تھیں۔ اب مہانور اپنی دوست کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، جس پر وہ سب ہنسنے لگ گئے تھے۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ پھر ایک آواز زارا افندی کی کانوں میں گونجی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہٹو یہاں سے۔ زارا نے مڑ کر دیکھا، وہ وہاں تھا، اس کے لیے بول رہا تھا۔ ولی احمد زارا کے آگے ڈھال کی طرح کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زارا کو تنگ کرنے کی؟ وہ کہہ رہا تھا۔ آگے سے مہانور نے کچھ کہا، لیکن وہ زارا کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے صرف ایک شخص کی آواز آ رہی تھی جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ولی مڑا اور زارا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ زارا اس شخص کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ کوئی زارا افندی کے لیے بولا تھا۔ ولی زارا کو ریسٹورنٹ کے باہر پارکنگ ایریا میں لے آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ولی نے کہا۔ ولی کو احساس ہوا کہ زارا ہوش میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کچھ کرتا، زارا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ولی احمد اپنی جگہ سے
ہل نہ سکا۔ تھوڑی دیر میں زہرا کو احساس ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے ولی سے الگ ہوئی۔ I'm sorry۔ زہرا کو شدید شرمندگی ہوئی۔ ولی اس کی شرمندگی سمجھ گیا تھا، اس لیے بولا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، زہرا افندی نے مجھے سوری بولا۔ ولی جوش سے بولا، کیا میں نے تو صرف زہرا کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ سنو سارے، زہرا نے مجھے سوری بولا۔ اب ولی خوشی سے چیخا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر زہرا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کی کھلکھلاہٹ چاروں طرف گونجنے لگی۔ روئی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ ہنستے ہوئے وہ ولی کے دل میں اتر رہی تھی۔ آج ولی احمد نے دل میں اقرار کیا تھا کہ زہرا افندی اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور اس کی آنکھیں بے حد سحرزدہ ہیں۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ زہرا نے مسکرا کر پوچھا۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ ولی نے الٹا سوال کیا۔ جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو، زہرا نے کہا۔ پہلی دفعہ ہی تو دیکھ رہا ہوں، ولی نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب؟ زہرا کو سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں، تم ٹھیک ہو اب؟ ولی نے بات بدل دی۔ پہلے سے کافی اچھا فیل کر رہی ہوں۔ تھینک یو ولی، زہرا نے کہا۔ بس کرو، چلو اب اندر، ورنہ ممی نے باہر آ جانا ہے، ولی نے کہا۔ ہاں چلو، زہرا نے کہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، ایسے میں مہنور اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے آج نیند نہیں آنی تھی۔ کون تھا وہ جو زہرا کی ڈھال بنا؟ آج کی صبح زہرا افندی کے لیے کافی خوشگوار تھی۔ وہ ہاسپٹل میں ریگولر کام کر رہی تھی، لیکن آج اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ وہ چاروں اس وقت کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یہ خوشگوار ماحول حیا اور عمر کو پریشانی میں ڈال رہا تھا۔ زہرا، آج تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ زہرا نے سکون سے جواب دیا۔ ویسے ہی، عمر نے ٹالا۔ ولی بھائی، آپ آج کافی خاموش ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اب حیا نے ولی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو آج کافی خوش ہوں، ولی نے خوشی سے جواب دیا۔ حیا نے عمر کو میسج کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عمر؟ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عمر نے پریشانی سے رپلائی کیا۔ یار زہرا، آپی اور ولی بھائی ساتھ بیٹھے ہیں اور لڑ نہیں رہے، حیا نے رونے والی ایموجی کے ساتھ میسج کیا۔ مجھے لگ رہا ہے میرا دماغ خراب ہو جائے گا، عمر نے کہا۔ ایسا کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ حیا نے میسج کر کے فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ بس بہت ہو گیا، اب آپ دونوں کو ہمیں بتانا پڑے گا، حیا نے غصے سے کہا۔ کیا بتائیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ولی نے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آج صبح سے تم لوگ لڑے نہیں ہو۔ پچھلے 1.5 مہینے میں آج پہلا دن ہے جب تم لوگ لڑ نہیں رہے، عمر پھٹ پڑا۔ ان دونوں کی حالت دیکھ کر زہرا اور ولی سے ہنسی کنٹرول نہیں ہوئی اور وہ دونوں ہنسنے لگے۔ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ حیا نے پوچھا۔ ایک بات جان لو تم دونوں کہ آج سے میری اور زہرا کی لڑائی ختم، ولی نے اعلان کیا۔ کیا؟ عمر چیخا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں یار، اب ہم نہیں لڑیں گے، زہرا نے کہا۔ عمر اور حیا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم دونوں ایکسپلین کرو گے ہمیں؟ عمر نے کہا۔ ولی نے رات کا واقعہ دونوں کو بتا دیا۔ وہ دونوں جیسے جیسے سنتے گئے ان کی بے یقینی بڑھتی گئی۔ ساری بات سن کر عمر بولا، اس کا مطلب رات کو ممی تمہیں بابا کے جس دوست اور ان کی بیٹی سے ملوانے گئی تھیں وہ زہرا اور اس کے بابا تھے، اور کل جب آپ ہی آپ کو تنگ کر رہی تھی تب ولی بھائی نے آپ کی ہیلپ کی، حیا نے کہا۔ ان دونوں کو اب سمجھ آئی تھی۔ اب تم لوگوں کو سمجھ آئی؟ زہرا نے کہا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں میری سرجری ہے، ولی کہہ کر چلا گیا۔ میرا بھی اپائنٹمنٹ ہے، کہہ کر زہرا بھی چلی گئی۔ ان دونوں کو ابھی بھی یقین کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایسے میں اس اوپن کیفے میں موسم کافی خوشگوار تھا۔ زہرا کو عمل نے اسی جگہ بلایا تھا۔ زہرا 15 منٹ سے اس کا ویٹ کر رہی تھی جب دور سے ایک لڑکی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ زہرا کو اسے پہچاننے میں کافی مشکل ہوئی تھی کیونکہ یہ وہ عمل نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی۔
امل نے اس وقت حجاب کیا ہوا تھا، جو کہ کافی حیرانی کی بات تھی۔ السلام علیکم، امل نے سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ زارا نے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ امل نے کہا۔ میں ٹھیک، یہ حجاب پرماننٹ ہے یا ویسے ہی؟ زارا نے پوچھا۔ نہیں آپی، میں نے حجاب اپنا لیا ہے، امل نے بتایا۔ بہت مبارک ہو۔ اب یہ بتاؤ تم نے مجھے ملنے کیوں بلایا؟ زارا نے پوچھا۔ آپی میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ زارا نے پوچھا۔ آپی 2 سال پہلے میری منگنی ہوئی تھی، 1.5 سال تو سب نارمل رہا، پھر آہستہ آہستہ نعمان نے مجھ میں نقص نکالنے شروع کر دیے۔ اسے میرے کپڑوں سے میرے دوپٹہ لینے سے مسئلہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح جینز اور ٹی شرٹ اور نازیبا کپڑے پہنوں۔ میں اس کی اس بات سے بہت پریشان ہوئی۔ شروع میں نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بہت بے سکون تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا، امل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، زارا اسے بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ احساس ہوا کہ میں نعمان کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہی ہوں۔ میں نے بہت ہمت سے فیصلہ کیا کہ اب میں صرف اللہ کو راضی کروں گی۔ میں نے حجاب شروع کیا اور پھر نعمان نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپی مجھے سب نے چھوڑ دیا، میرے گھر والے مجھے نہیں اپنا رہے، انہیں لگتا ہے کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، میرے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا، آپی میں کیا کروں؟ امل رونے لگی تھی۔ زارا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر امل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر امل کے سر اپنے سینے سے لگایا۔ اس سے امل رونے لگی۔ بس میری گڑیا بس، اللہ بہتر کرے گا۔ زارا نے اسے پیار کیا اور خود سے الگ کر کے اسے ٹیشو پیپر دیا، جس سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سب ٹھیک کیسے ہوگا؟ امل نے سوال کیا۔ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا، بس تم نے ہار نہیں ماننی گڑیا، تمہیں کسی نے نہیں چھوڑا بلکہ تم نے سب کو چھوڑا ہے، تم نے اللہ کے لیے سب چھوڑا ہے۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا چھوڑیں گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے یہ فیصلہ خود کیا ہے؟ نہیں میری گڑیا، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا میں سے تمہیں ہدایت کے لیے چنا، زارا کہہ رہی تھی، اور امل کو اس کا ایک ایک لفظ سکون دے رہا تھا۔ آپی اگر میں نے سب ٹھیک کیا ہے تو لوگ مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ امل نے ایک اور سوال کیا۔ یہ اگر کیا ہوتا ہے؟ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میری گڑیا ہمیں کسی کے اپروول اور پسند کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ سیاہ گلاب کے مانند ہیں ہم، عام نگاہوں کو بھاتے نہیں ہیں، ہم خاص ہیں گڑیا، عام تھوڑی ہیں۔ زارا نے اسے سمجھایا۔ آپی آپ سے بات کر کے مجھے بہت سکون ملا ہے، بہت سے سوالوں کا جواب ملا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ میں خاص ہوں، مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، امل نے خوشی سے کہا۔ شاباش، یہی کانفیڈنس ہونا چاہیے ایک حجابی میں، زارا نے بھی خوشی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ آپی، اب میں چلتی ہوں، امل نے کہا۔ ابھی؟ مجھے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے، کسی کو سیدھا کرنا ہے، امل نے کہا۔ بیسٹ آف لک، زارا نے کہا۔ آج کی صبح کافی خوشگوار تھی۔ ولی آج کل کافی خوش تھا کیونکہ اس کی زارا سے دوستی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں سے وہ خوش تھا۔ وہ اپنے روم میں تھا جب اسے ملازم نے پیغام دیا کہ مسز احمد اسے لانچ میں بلا رہی ہیں۔ ممی آپ نے مجھے بلایا؟ ولی نے کہہ کر عمر کے ہاتھ سے ڈرائی فروٹ کا باؤل لیا، جس پہ عمر نے اسے گھورا۔ ہاں مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم انکار نہیں کرو گے، مسز سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کہیں ممی، میں انکار نہیں کروں گا، ولی نے یقین دلایا۔ جیسا کہ تم دونوں سارا کو جانتے ہو، وہ تمہاری کولیگ بھی ہے اور تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی بھی۔ میں نے اور علی بھائی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ولی اور زارا کا نکاح کریں گے، مسز احمد نے اعلان کیا۔ کیا؟ ولی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے،
عمر کو پہلے سے شک تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا۔ ممی ایسا نہیں ہو سکتا، ولی نے سنجیدگی سے انکار کر دیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا ولی، تمہیں اپنے مرحوم بابا کی قسم ہے۔ مسز احمد نے ولی کو کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہی حالت آفندی ہاؤس میں زہرا کی تھی۔ بابا ایسا نہیں ہو سکتا، زہرا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ علی افندی اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ رات بہت خاموشی سے گزر رہی تھی۔ ان دونوں کو ماضی کی سوچوں نے گھیرا ہوا تھا۔ زہرا کے ذہن میں سارے واقعات گھوم رہے تھے اور ولی اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ ماضی 4 سال پہلے، ملک امریکہ، شہر نیو یارک۔ زہرا خان جس کی عمر 22 سال تھی، وہ MBBS میں ولی کی جونیئر تھی۔ وہ اور ولی 2 سال سے دوست تھے۔ اب ان کی دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ زہرا کے گھر والے اس کی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ولی نے مسز احمد سے بات کی، لیکن انہوں نے اسے ابھی شادی کرنے سے منع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ولی ابھی شادی جیسی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ زہرا بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی ولی کو اس کی فیملی سے بدگمان نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ حوصلہ دیا۔ ولی زہرا کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ آج سنڈے تھا تو ولی اور زہرا نے 7 دن گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ ولی، وہ دیکھو کاٹن کینڈی، مجھے وہ کھانی ہے، اس لڑکی نے کہا۔ اچھا میں لاتا ہوں، روڈ پر بہت رش ہے، تم میرا ویٹ کرو، ولی نے کہا اور روڈ کراس کر کے کاٹن کینڈی خریدنے لگا۔ جب اچانک اسے شور کی آواز آئی، کسی لڑکی کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ولی کے دل میں کوئی وہم آیا تھا۔ وہ کاٹن کینڈی لے کر وہاں بھاگا جہاں وہ اسے انتظار کا کہہ کر آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ وہ اندھا دھند بھیڑ کو چیرتے ہوئے ایکسیڈنٹ کے اسپاٹ پر پہنچا۔ اسے لگا اب وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کاٹن کینڈی زمین پر گری تھی۔ اس کے ساتھ جیسے ولی احمد کا دل بھی گر گیا تھا۔ وہ خون سے لت پت تھی۔ زہرا، وہ چیخا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھا اور اس کا خون آلودہ سر اپنی گود میں رکھا۔ زہرا، آنکھیں کھولو میری جان، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی، دھڑکن رک چکی تھی۔ زہرا خان اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ولی احمد کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی دھڑکنیں اسے دے دیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ولی نڈھال سا سڑک پر بیٹھا تھا۔ کسی نے ایمبولینس بلائی تھی۔ اسٹاف نے زہرا کے بے جان وجود کو اسٹریچر پہ ڈالا۔ زہرا کا ٹھنڈا بے جان ہاتھ ولی کے ہاتھ سے جدا ہو گیا۔ سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ کوئی ولی کو سڑک سے اٹھا رہا تھا۔ اب وہ ہاسپٹل میں تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ وہ ہاسپٹل آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ زہرا کے گھر والے رو رہے تھے۔ زہرا کو دفنا دیا گیا تھا۔ سب قبرستان سے جا چکے تھے۔ ولی زہرا کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ عمر اس کے انتظار میں وہیں کھڑا تھا۔ عمر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ نیو یارک کے گریو یارڈ میں ولی احمد اکیلا بیٹھا تھا، اپنی محبت کی قبر پر نڈھال بیٹھا تھا۔ وہ کئی گھنٹے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بالآخر وہ وہاں سے چلا آیا۔ کتنے مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ ولی کو زندگی میں واپس آنے میں کافی ٹائم لگا۔ مسز احمد نے اور عمر نے بھرپور کوشش کی اور پھر آہستہ آہستہ ولی بہتر ہو گیا۔ اس نے نیورولوجی میں اسپیشلائزیشن کی۔ وہ اور عمر ایک ساتھ جاب کرتے تھے۔ پاکستان میں موجود زاہد احمد کی پراپرٹی کو خطرہ تھا۔ وہاں موجود ان کے ورکرز نے انہیں یہ خبر دی۔ اس لیے مسز احمد نے فوراً پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہتی تھیں۔ حال سٹی ہاسپٹل میں سب معمول کے مطابق تھا۔ زہرا اپنے روم میں بیٹھی تھی۔ وہ رات والی بات سے کافی پریشان تھی۔ وہ اس بات سے مکمل انکاری تھی کہ وہ کسی سے شادی کرے۔ ماضی میں ہونے والے واقعے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔
لیکن بار بار اسے ریسٹورنٹ والا واقعہ یاد آتا تھا اور احساس دلاتا تھا کہ ولی الگ ہے۔ وہ کافی کنفیوز تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھول کر حیا اندر آئی اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا حیا، سب ٹھیک ہے؟ زارا نے اس سے پوچھا۔ آپی، آپ کو یاد ہے نا، آپ نے مجھے تایا ابو کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ ان کا ڈاکٹر فرحت کے پاس اپائنٹمنٹ تھا۔ میں نے واپسی پر ڈاکٹر فرحت سے کہا تھا کہ تایا ابو کے جب بھی رپورٹس آئیں مجھے انفارم کر دیں۔ میں ابھی ڈاکٹر فرحت کے پاس سے آ رہی ہوں، حیا نے کہا۔ اچھا، پھر کیا آیا بابا کی رپورٹس میں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ زارا فکر مند ہوئی۔ آپی، تایا ابو کے برین میں ٹیومر ہے، کہتے ہوئے حیا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ زارا کچھ بول نہ سکی۔ کیا صورت حال ہے؟ علاج ممکن ہے؟ زارا ہی جانتی تھی اس نے یہ الفاظ کس دل سے ادا کیے تھے۔ واقعی میں خود کو مضبوط دکھانا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ برین میں 2 ٹیومر ہیں، سرجری ہوگی، بچنے کے چانسز 50% ہیں، حیا نے گیلی آواز میں کہا۔ بابا جانتے ہیں؟ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ زارا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پرسوں سے جانتے ہیں، ابھی تایا ابو آفس میں ہیں، گھر آنے والے ہیں، حیا نے جواب دیا۔ یہ سن کر زارا اپنی کرسی سے اٹھی اور اپنا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں آپی؟ حیا نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے کچھ کام ہے، تم ڈاکٹر حامد سے کہنا کہ میری ہاف ڈے لیو لگا دیں، زارا کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ دماغی ٹیومر دماغی کھلوں میں بن سکتا ہے، یا یہ کہیں اور شروع ہو کر دماغ میں پھیل سکتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیومر بڑھتا ہے یہ دماغ کے ارد گرد ٹشوز پر دباؤ پیدا کرتا ہے اور ان کے کام کو تبدیل کرتا ہے۔ گریڈ 1 اور 2 برین ٹیومر غیر کینسر والے سومی ٹیومرز ہیں جو کافی آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ گریڈ 3 اور 4 برین ٹیومر کینسر والے میلک ٹیومرز ہیں جو زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں اور ان کا علاج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ گاڑی سڑک پر رواں تھی۔ زارا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اب یہ آنسو روکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ گاڑی آفندی ہاؤس کے باہر رک گئی تھی۔ زارا نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے نکلی۔ اس نے گاڑی کی چابی گارڈ کو دی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ اندر سامنے ہی صوفے پر علی افندی بیٹھے تھے۔ زارا کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ ارے، آج تم اتنی جلدی آ گئیں، انہوں نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تو کچھ دنوں سے جلدی گھر آ رہے ہیں، زارا نے ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف اور شکوہ تھا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، علی افندی نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا میں اس قابل نہیں تھی؟ زارا نے درد سے کہا اور سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ زارا، علی افندی سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے تکلیف سے اسے پکارا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، انہوں نے جواز پیش کیا۔ تو اب کیا میں خوش ہوں؟ زارا نے سر اٹھا کر کہا۔ جواز رد کر دیا گیا تھا، زارا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی افندی اپنا سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ آج وہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا۔ وہ زارا کو اوائڈ کر رہا تھا۔ اس کا دماغ ماضی کی سوچوں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ولی نے ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ ان کی موجودگی سے واقف تھا۔ ولی بیٹا، کچھ کھا لو، مسز احمد نے پیار سے کہا۔ ولی نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آج تم ہاسپٹل نہیں گئے؟ مسز احمد نے ایک اور کوشش کی۔ جواب ندارت۔ اچھا، یہ بتاؤ آج کھانے میں کیا بناؤں؟ تم اپنی مرضی بتا دو، مسز احمد نے آخری کوشش کی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مایوس ہو کر جانے لگی تو ولی کی آواز ابھری۔ وہ جانتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نظریں ابھی بھی کھڑکی کی طرف تھیں۔ کیا؟ کون؟ کس بارے میں؟ مسز احمد اس کے اچانک سوال پر سمجھ نہ پائیں۔ وہ زارا،
کیا وہ جانتی ہے کہ آپ نے اور انکل نے ہمارا رشتہ پکا کر دیا ہے؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، لیکن وہ راضی نہیں ہے، مگر بھائی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اسے منا لیں گے، مسز احمد نے بتایا۔ میری طرح؟ اب اس نے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ ان آنکھوں میں بہت تکلیف تھی۔ مسز احمد کے دل کو کچھ ہوا۔ بیٹا، ہم تو تم لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، مسز احمد نے کہا۔ خوش ہو جائیں، میں راضی ہوں اس نکاح کے لیے، ولی نے کہا۔ مسز احمد کو لگا انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ایک دم تمہارا فیصلہ کیسے بدلا؟ انہوں نے پوچھا۔ کل رات میرے خواب میں زارا آئی تھی، زارا خان۔ اس نے میرے سے وعدہ لیا ہے کہ میں موو آن کر لوں، ولی نے بتایا۔ مسز احمد کو بہت خوشی ہوئی۔ میں ابھی بھائی صاحب کو فون کر کے خوشخبری سناتی ہوں، وہ خوشی میں کہہ کر جانے لگیں تو ولی کی آواز آئی، آج کھانے میں بریانی بنوا لیں۔ وہ اس کی بات سے اور حیران ہوئیں۔ ہاں ضرور میرا بیٹا، وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ولی نے دوبارہ سر بیک گراؤنڈ سے لگا لیا اور دوبارہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔